اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے۔ اگر اس کے باوجود کسی آدمی نے شکار کر لیا تو پھر جس جانور کا شکار کیا ہے، جنگلی جانوروں کو وحشی جانور بھی کہتے ہیں۔ وحشی کا معنی جو انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، وحشت کھاتے ہیں، اور جن جانوروں کو ہم پالتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، ان کو مانوس جانور بھی کہہ دیتے ہیں، پالتو جانور بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو وحشی جانوروں میں سے یا جنگلی جانوروں میں سے جس کا اس نے شکار کیا ہے، دیکھیں گے کہ ہمارے پالتو جانوروں میں سے جن کی قربانی درست ہے، صورتاً وہ ان میں سے کس کے مشابہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر شتر مرغ کا شکار کیا ہے تو وہ اونٹ کی طرح کا ہے، اور اونٹ کی قربانی ہمارے لیے درست ہے، تو اس کو چاہیے کہ شتر مرغ کے شکار کا کفارہ اونٹ کی قربانی سے ادا کرے، حرم کے اندر لے جا کر اونٹ ذبح کرے، اور پھر یہ صدقہ ہوگا۔ اس میں سے خود نہیں کھا سکتا، غنی امیر لوگ نہیں کھا سکتے، فقراء اور غریب لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہرن یا اس قسم کا جانور اس نے قتل کر دیا ہے، شکار کر لیا ہے، تو یہ ہماری بکریوں کے مشابہ ہے، بھیڑوں کے مشابہ ہے، تو ان کی بھی قربانی درست ہے، تو ان میں سے کسی ایک کی قربانی کرے، حرم میں لے جا کر اس کو ذبح کرے۔ اور اگر نیل گائے کو حمار وحشی بھی کہتے ہیں عربی میں، تو وحشت کھانے والا جانور، تو نیل گائے یا حمار وحشی اس قسم کے جانور، یا جنگلی بھینس، جنگلی گائے، بھینسا، ان میں سے کسی کا اس نے شکار کیا ہے، تو یہ ہماری گائے اور بیل ان کے مشابہ ہے، تو اس کو جا کر وہاں پر کفارے کے طور پر ذبح کریں۔ اور اگر ہمارے ان قربانی کیے جانے والے جانوروں سے کسی کے ساتھ اس کو مشابہت نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس اونٹ، گائے، بکری دستیاب نہیں ہے، تو پھر دوسری صورت قیمت کی ہوتی ہے کہ اس کی قیمت ادا کرے۔ قیمت ادا کرنے میں اگر تو آبادی موجود ہے تو آبادی کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہاں پر اس جانور کی قیمت آپ کے ہاں کتنی ہوتی ہے، تو جتنی قیمت وہ بتا دیں اتنی قیمت صدقہ کرے۔ اور اگر آس پاس آبادی نہ ہو تو صحراؤں میں، جنگلوں میں آدمی سفر کرتا ہے، تو قریب ترین جہاں پر کوئی آبادی میسر آ جائے تو وہاں کے لوگوں سے حساب لگا لیا جائے۔ اگر کوئی بھی آبادی میسر نہیں ہے تو اپنے قافلے میں شریک کوئی دیانتدار لوگوں میں سے دو سے پوچھ لے کہ اس کی کتنی قیمت ہونی چاہیے، تو اتنی قیمت صدقہ کر دے۔ صدقہ کرنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 2 وقت کا ان کو اتنی قیمت کا کھانا خرید کر کھلا دے، لیکن عام طور پر سفر میں کھانا کھلانے کی سہولت میسر نہیں آتی، کھانا پکانا، تیار کرنا ایک مشکل عمل ہے، تو راشن کی مد میں ان کو دینا چاہے تو جتنی قیمت وہ متعین کریں، فرض کریں انہوں نے کہا ہے کہ 10,000 کا یہ جانور ہوگا، تو 10,000 کی گندم خرید لے، اور صدقۃ الفطر کے برابر ہر فقیر کو اس میں سے ادا کر دے۔ اگر اس کے پاس گندم موجود ہے یا خرید سکتا ہے تو نصف سا گندم، جو تقریباً 1.25 کلو بنتی ہے، یا آٹا گندم کا، وہ ہر فقیر کو دے دے۔ اور یا پھر کھجور کا 1 سا 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے تقسیم کار کر دے، کشمش کے اعتبار سے تقسیم کار کر دے،
وہ جو بھی وہاں پر دستیاب ہو، تو راشن کی مد میں دینا چاہے تو فی آدمی صدقۃ الفطر کے برابر ادا کرے، اور اگر کھلانا چاہے تو کھلا بھی سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر چونکہ سفر میں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات بڑی مہربان ذات ہے، تو سفر میں اتنی مالیت کئی دفعہ بندے کے پاس نہیں بھی ہوتی، تو تیسری صورت اس کے لیے رکھی ہے کہ روزے رکھ لے۔ اور روزوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ جتنی مالیت کا جانور اس نے شکار کیا ہے، اتنی مالیت کو گندم پر تقسیم کرے، صدقۃ الفطر پر تقسیم کرے۔ جتنے صدقۃ الفطر بنتے ہیں، جتنی ڈیریاں 1.25-2 کلو کی گندم کی بنتی ہیں، ہر ڈیری کے بدلے میں 1 روزہ رکھ لے۔ 10 روزے بنتے ہیں، 20 بنتے ہیں، 5 بنتے ہیں، 4 بنتے ہیں، جتنے روزے اس سے بنتے ہیں اتنے روزے رکھ لے۔ اور یہاں تک گنجائش دی گئی ہے کہ اگر آخر میں نصف سا سے کم گندم بچ گئی ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو نصف سا سے کم، مثلا 1 کلو قیمت پہ جو تقسیم کیا، آخر میں 1 کلو گندم بچ گئی، تو یہ اختیار ہے کہ 1 کلو گندم خرید کر وہ کسی کو دے دے، یا ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا پھر اس کے بدلے میں بھی روزہ رکھ لے۔ پہلے تو 1.25 کلو گندم کے بدلے میں روزہ رکھتا آ رہا ہے، آخر میں آدھا کلو گندم بچ گئی یا کلو گندم بچ گئی، تو اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ تھوڑی سی خرچ کر دے، تو روزے کی مشقت سے بھی بچ جائے گا۔ سفر میں روزہ رکھنا بھی ظاہر ہے کہ ایک مشکل عمل ہے، تو یہ بھی اس کو گنجائش شریعت کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو ان میں سے جون سی بھی صورت اس کے لیے ممکن ہو، بہرحال دینا اس کے لیے ضروری ہوگا، چاہے جان بوجھ کر شکار کرے، چاہے بھولے سے شکار کر لے، چاہے پہلی دفعہ شکار کرے، چاہے دوسری دفعہ شکار کرے، جب بھی کرے گا تو اس کے ذمہ یہ کفارہ واجب ہوگا، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اور جس آدمی نے تم میں سے کسی جانور کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جان بوجھ کے کی قید اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگائی ہے کہ ایک مومن سے ظاہر ہے کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو بھولے سے تو امکان ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطی اس کو کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر بالفرض خدا نخواستہ کر لیتا ہے تو یہ بڑی جرم کی بات ہوگی۔ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس جانور کو اس نے شکار کیا ہے اس کی مثل ادا کرے۔ مثل سے مراد میں نے ذکر کر دی کہ اگر شتر مرغ ہے تو اس سے ملتا جلتا اونٹ ہے۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور قیمت کا تعین تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اگر اس قیمت سے جانور خریدنا ممکن ہو تو وہ کعبے میں یعنی حرم میں لے جا کر ذبح کیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے کفارے کے طور پر۔ او عدل ذالک، یا صیام لیذوق وبال امرہ، یا پھر اس کے برابر روزے رکھ لے تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کا انجام، جو کچھ اس نے کیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو اس کا وبال چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اور جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے اگر کبھی شکار کرتے رہے ہیں، کر لیتے تھے، تو وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس کا کوئی کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ضروری ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ، اور جو شخص دوبارہ کرے گا، دہرائے گا، عادہ دہرانے کو کہتے ہیں، اور جو شخص اس عمل کو، شکار کے جرم کو دہرائے گا تو اللہ اس سے انتقام لیں گے۔ انتقام لینے کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر اس کے ذمہ کفارہ واجب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ احل لکم صید البحر،
اور تمہارے لیے پانیوں کا شکار حلال کر دیا گیا ہے۔ حالت احرام میں بھی آدمی دریاؤں سے، نہروں سے مچھلی پکڑ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باہر کا پانیوں کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا یہ بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، یہ تمہارے بھی فائدے کے لیے ہے اور قافلوں مسافروں کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ حالت سفر میں لوگوں کو شکار کی ضرورت ہوتی ہے تو مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، سہولت ہے، تمہارے لیے بھی سہولت ہے، قافلوں کے لیے بھی سہولت ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور تمہارے لیے خشکی کے شکار حرام کر دیے گئے ہیں۔ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور حرم کے احکام بھی بتا دیے تھے کہ حرم کے اندر آدمی حالت احرام میں نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے شکار منع ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے بہرحال آخرت میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو آسان فرمائے۔